دیکھیے کئی دفعہ آپ بات کچھ ہوتی ہے کہہ کچھ جاتے, بعد میں خیال ہے اوہ میں تو بھول ہی گئی. اسے کوئی پوچھتا ہے آپ سے آپ کے پاس پین ہے, تو آپ کہتے نہیں آج تو پین ہی کوئی نہیں. بعد میں خیال ہے اوہ ہو وہ تو نیچے والی پاکٹ میں تھا. اب آپ نے جھوٹ بولا, غلط بیانی کی, نہیں آپ کو یاد نہیں تھا, آپ نے غلط بیانی جان بوجھ کے نہیں کی, آپ کو بعد میں یاد ہے, تو پھر آپ اس سے سوری کرتے ہیں یا آپ اس کو بتا دیتے بھی وہ ایسا نہیں ایسا تھا اگر ضرورت ہو. تو اسی طرح بچے جب بعض اوقات اصول توڑتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کے یا کوئی بدتمیزی کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. تو آپ ان کو کان سے پکڑ کے پیچھے جاتے ہیں, نو ہیئر ایسا کرنا تھا. لیکن اس میں جب وہ غلطی کر رہے ہوں ہر وقت شیر بننے کی ضرورت نہیں کہ آپ وہ خوف ہی کھاتے رہیں, ڈرا دھمکا کے نہیں. ڈسپلن کے لیے خوف زیادہ کرنا ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت آپ کے خوف سے دبے گھٹے رہیں. اس سے بچے کی پرسنالٹی کرش ہو جائے گی, وہ دنیا کو فیس نہیں کر سکے گا. ہم انہیں کیا بنا رہے ہیں, نفسیاتی مریض. یہ کیا تربیت ہوئی کہ وہ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرے, کسی کو فیس ہی نہ کر سکے, کیونکہ ہم نے ان کو اتنا توڑ کے توڑ دیا کہ ان کی کوئی شخصیت ہی نہ رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی چیز ہے مستقل مزاجی اپنے اندر, اور پھر جب سزا دینے کی ضرورت پیش آئے تو کچھ نقطے سامنے رکھیے. نمبر 1 وقت, ٹائمنگ. نمبر 2 شدت, کہ کس وقت دینی ہے اور کتنے ٹائمنگ کے لیے دینی ہے. پھر یہ کہ اس سزا کی انٹینسٹی کتنی ہو, کیا ایک مسواک جیسی لکڑی لگانے سے, یا ایک چپت, یا کچھ کھینچنا تھوڑا بہت, اتنا ہی کافی ہے, یا صرف غصے سے دیکھنا بھی کافی ہے, کیا وٹ کائنڈ. پھر یہ کہ عدل بھی ہو, جتنی غلطی ہے اتنی سزا. یہ نہیں کہ معصوم کے ہاتھ سے گلاس چھٹ کے گر گیا ٹوٹ گیا تو آپ اس کا دل توڑ کے رکھ دیں مار مار. گلاس تو پھر آ جائے گا لیکن اس کا ٹوٹا دل واپس نہیں جڑے گا. اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو چکے ہوں گے اپنے ماں باپ کے لیے کہ میرے ماں باپ کو گلاس مجھ سے زیادہ پیارا تھا, کیونکہ اس کو پتا اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم کہتے روز ہی چھوٹ جاتا ہے تم سے. اس وقت سوچے کہ ہم سے کبھی نہیں چھوٹا. جو غلطی ہم کرتے ہیں اگر بچے سے ہو گئی تو کیا ہوا. تو عدل سے کام لیں اور انصاف کریں کہ اگر باقی بچوں کو آپ سزا دیتے ہیں تو اس سے زیادہ نہ ہو یا اس سے کم نہ ہو, ایک جیسی ہو. ایک بچے نے غلطی کی, آپ نے اس پر اس کو ایک خاص طریقے میں ڈسپلن کیا, دوسرے نے اگر کی تو ایسا نہیں کہ اس کو ڈبل سزا دیں اس سے. پھر اسی طرح مدت, فریکوینسی, کہ کتنے عرصے بعد دینی, یہ نہیں دن میں 10 بار نہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر فالو تھرو, پھر وجہ بتائیں بچے کو کہ سزا کیوں مل رہی ہے. اگر آپ نے وجہ نہیں بتائی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں کیوں سزا مل رہی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو ایک دفعہ ایک تھپڑ لگایا, بہت غصہ آیا مجھے کسی بات کو دیکھ کے. تو وہ کھڑے ہو کے کہتی ہوں ماما مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں مارا, مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیوں مارا. یہ تو اس کی عقل مندی تھی میرے خیال میں کہ جو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا, مجھے وجہ بھی بتا دیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں جب غصہ آتا ہے نا تو ہم اپنے غصے میں اتنے بے قابو ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت بولنے کے قابل نہیں ہوتے کہ ہم بول کے بتائیں کہ تم نے یہ غلطی کی اس لیے تمہیں یہ مار پڑ رہی. بعض اوقات خود بھی نہیں یاد رہتا, بعض اوقات ان کو بھی نہیں بتاتے. تو اس لیے جب بھی سزا دیں ریزننگ کے ساتھ, یہ ہے وجہ, اس بات پہ سزا ہے, تاکہ آئندہ وہ نہ کرے, وہ کرنے سے پہلے سوچے. اور پھر کانٹیکسٹ, کس کانٹیکسٹ, ایک کانٹیکسٹ میں ایک چیز کچھ بھی نہیں ہو سکتی. مثلا اگر بچے باہر کھیل رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں, لیکن گھر میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی بیمار ہے اور وہ چیخ رہے ہیں تو یہ مختلف بات ہے. یعنی ایک عمل ایک وقت میں اٹس اوکے, لیکن دوسرے وقت میں وہی عمل نو. تو یہ سب بچوں کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ چند اصول ہیں جن کی آگے میں اب ایکسپلینیشن دوں گی انشاءاللہ, کہ افیکٹو پنشمنٹ کب ہوتی ہے, کیا کیا, ٹائمنگ, شدت, سیویریٹی, عدل, مدت, فریکوینسی, فالو تھرو, ریزننگ, وجہ بتانا, کانٹیکسٹ. تو پہلی چیز ٹائمنگ. سزا دیتے وقت جو ٹائم ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, رائٹ ٹائم پہ سزا دینی چاہیے. مثلاً آپ سب گھر سے نکلے ہیں,
اور بچے نے اپنے کپڑے گیلے کر لیے. اب اس وقت کیا ہے, کپڑے چینج کرنے کا وقت ہے یا اس کو, یا یہ کہ لوگوں کے بیچ میں ہے, یہ سزا دینے کا وقت نہیں ہے. کیونکہ جب لوگوں کے بیچ میں آپ بچے کو سزا دیں گے تو وہ بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرے گا. تو رائٹ ٹائم پر پنشمنٹ. پھر یہ بھی یاد رکھے کہ یہ نہیں کہ کام آج غلط کیا تو 2 دن بعد سزا دینے لگے. اگر غلطی اور سزا کے بیچ میں فاصلہ کم ہو تو زیادہ بہتر, زیادہ افیکٹو ہوگا, تاکہ ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جائے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی قتل بھی کر دے نا تو وہ عدالت میں 20-20 سال مقدمہ لٹکتا رہتا ہے. بائی دا ٹائم وہ سارے متعلقہ لوگ جن کو عبرت حاصل کرنی وہ بھی ادھر ادھر ہو چکے ہوتے ہیں, اور اب اس کو سزا مل رہی ہے جب ہر چیز ٹھنڈی ہو چکی. اس کا فائدہ نہیں اتنا ہوگا. جو مقاصد ہے, جو روح ہے اس سزا کی, وہ ختم ہو جائے گی. پھر یہ کہ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جتنا جلدی بات سمجھا دی جائے, اگر ڈسپلن کرنے میں سزا بھی دینی ہے تو وہ جلدی کنیکشن پھر سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کے نتیجے میں یہ مل رہی ہے. اور پھر جتنی جلدی ہم اس کے لیے ڈسپلن قائم کریں گے یا سزا دیں گے تو بچوں کے اندر وہ کنفیوژن بھی نہیں رہے گا اس بیڈ بیہیویئر کے بارے میں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ بیڈ بیہیویئر تھا, اس پر ان کو سزا مل رہی ہے. مثلاً حضرت انس سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اکل یا ارینا قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے. آپ نے انہیں حکم دیا کہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں ٹریٹمنٹ کے طور پر. تو وہ چلے گئے اونٹنیوں میں. جب اچھے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, چرواہے کو قتل کیا اور جانور لے کے چلے گئے اور چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے تو آپ نے فوراً ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ دن چڑھے ان کو پکڑ کر لے آئے. پھر جیسے انہوں نے کیا تھا چرواہے کے ساتھ وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. کسی اور کو پھر جرأت نہیں ہوئی ایسا جرم کرنے کی. لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے اور 1 مہینے بعد یہ سزا ہوتی تو پھر اس کی افیکٹونیس ختم ہو جاتی. پھر اسی طرح جنگ تبوک کا آپ سب کو معلوم ہے کہ جب 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے تو واپس آ کر آپ نے کیا کیا. جب ان سے پوچھا گیا تو کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس, تو آپ نے سب کو منع کر دیا کہ ان سے بات نہیں کرنی. فوری طور پر حکم نافذ ہو گیا. 50 دن تک کسی نے ان سے بات نہیں کی. یہ ایک پنشمنٹ تھی نا, اور کتنی افیکٹو پنشمنٹ تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو, دوسری بار پیے پھر کوڑے مارو, تیسری بار پر بھی کوڑے مارو, پھر نہ باز آئے تو قتل کر دو. اتنی سخت بات آپ نے فرمائی کہ جب وہ جرم کرے تو اس کو ساتھ ہی سزا ملے, تاکہ آئندہ کرنے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. کیونکہ اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اس کو بتایا ہی نہیں گیا اور اس کو پنشمنٹ ہی نہیں ملی اور وہ بار بار کیے چلے جا رہا ہے تو کیا فائدہ ایسی پنشمنٹ کا. پھر اگلی چیز ہے شدت, کہ کتنی شدید ہو. بہت تھوڑی سی سزا بڑے جرم کے مقابلے میں یا لاپرواہی سے دی گئی سزا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ نہ دینے کے برابر ہے. یا پھر بہت لمبی سزا, وہ بھی افیکٹو نہیں ہوتی, کیونکہ بہت لمبے عرصے تک اگر کسی کو سزا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ سے بالکل ہی ختم ہو جائے, کٹ ہی جائے. بچے کے اندر ایسی نفرت, ایسا انتقام پیدا ہو جائے کہ وہ واپس کبھی ٹھیک ہی نہ ہو. تو ایک لمٹ رکھیے. ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کم نمبر آنے پر یہ سزا دی کہ اسے کمرے میں بند رکھا جائے تاکہ وہ پڑھے, صرف اور صرف پڑھے, گھر سے باہر نہ جائے. تو ایک دن وہ بیٹے کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے باہر سے چلی گئی اور اپنی بیٹی کو کہہ گئی کہ جتنا مرضی کہ تم نے دروازہ نہیں کھولنا, میں خود ہی آؤں گی تو کھولوں گی. اب وہ اپنے کاموں کو گئی, بہت دیر ہو گئی. جب واپس آئی تو دروازہ نوک کیا. اس کے پیچھے نماز کے پیچھے وہ بچے نے بہن سے بھی بہت منت سماجت کی کہ مجھے کچھ دیر نکال دو. اس نے دروازے کو زور زور سے بھی مارا کہ مجھے باہر نکالو, نہیں نکالا. پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی. جب ماں آئی, دروازہ کھولا
تو چیخ اٹھی, بچے نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی. یہ سچا واقعہ. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بے رحم ہو کر سزا دیتے ہیں, یا اتنی لمبی سزا دیتے ہیں کہ وہ مقصد ختم ہو جائے. دیکھیے شروع میں نے کہا تھا, دوبارہ یاد دہانی کراؤں گی, کہ سزا کا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے. سزا کا مقصد اصلاح ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹی موٹی دوا کافی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے. آپریشن کس لیے کرتے ہیں؟ آپ کو تکلیف دینے کے لیے جسم کاٹتے ہیں؟ نہیں. کیا کرنا مقصود ہے؟ مرض کا علاج. بالکل اسی طرح بچے کو بھی سزا کس لیے؟ مرض کے علاج کے طور پر, کہ اس کی خرابی دور ہو. ایسی سزا نہیں جس میں انتقام جھلکتا ہو. انتقام نہیں, اپنی فرسٹریشن نہیں نکالنا, بوجھ نہیں ڈالنا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے. بس صرف سزا ایک ٹول ہے ٹھیک کرنے کا, درست کرنے کا, تاکہ بچہ اپنے رویے کو بہتر بنا سکے. یہ مقصد ہے. یا یہ نہیں ہے کہ خوف کی وجہ سے آپ کا فرما بردار بن جائے, کہ آپ سے ڈر کے بس آپ کی بات مانے. یا یہ کہ وہ ہر وقت مسکین پریشان ہونا شروع کر دے کہ مجھ پہ رحم کریں پھر نہ مجھے سزا دیں. اور یہ بھی نہیں کہ والدین صرف اپنے غصہ نکالنے کا ذریعہ بنا لے سزا. نہ, ان میں سے کوئی طریقہ فائدہ مند نہیں ہوگا. کون سا طریقہ فائدہ مند ہوگا؟ جس سے مرض دور ہو جائے بس. کیونکہ بہرحال جو سزا دینا ہے ایک تکلیف دہ عمل ہے. اس کے دونوں نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک نتیجہ کیا کہ اصلاح ہو جائے, اور ایک یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ ہو جائے. بعض اوقات مائیں اتنا مارتی بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں کہ مار پڑ رہی ہے. وہ وقتی طور پر دب کے چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے, اٹھ کے پھر وہی کریں گے. اصلاح نہیں ہوتی نا. ایسے مارنے کا کیا فائدہ جس کے بعد بچہ پہلے سے بھی زیادہ شرارتی ہو جائے, پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق ہو جائے. اس سے پرہیز کرنا ہے. اس کو آپ نے خود ٹیسٹ کرنا ہے, جانچنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دیکھیں اگرچہ یہ سب کچھ بچوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں, مگر یہ کسی بھی انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں یہ آپ اصول اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جن کو تم ناپسند کرتے. اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو, یعنی سمجھانے کے لیے, لیکن ایسی مار کہ ان کو چوٹ نہ لگے, غیر مبرح, نشان نہ پڑے. اب وہ کون سی مار ہوگی جس پہ نشان نہ پڑے؟ بہت معمولی قسم کی. ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی ہے, اس کی زبان میں کچھ ہے, یعنی بد زبان ہے, بہت تنگ کرتی ہے. آپ نے فرمایا تو پھر اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا یا رسول اللہ, میرا ایک مدت تک اس کا ساتھ رہا ہے, اس کے ساتھ رہا ہوں میں, میرا بچہ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو, اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی, اور ایسی مار مت مارنا جیسے تم اپنی لونڈی کو مارتے, جو غلاموں کو جیسے مارا جاتا ہے, ایسے نہیں. بیوی کا ایک مقام ہے, لونڈی بھی انسان ہے, بیوی بھی انسان ہے, غلام بھی انسان ہے, بیوی بھی, لیکن دونوں کا سٹیٹس فرق ہے نا. تو اس لیے دونوں کے ساتھ معاملہ بھی فرق ہوگا. عام طور پر دیکھا گیا کہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, نا سمجھ ہوتے ہیں, وہ ریزننگ نہیں سمجھتے. آپ ان کو نصیحت کریں وہ نہیں سمجھتے, ان کو صرف کوڑا ہی سمجھا سکتا ہے. لیکن ایک عقل مند شخص ہے, اس کی طرف تو صرف ایک نظر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو سمجھ آ جائے, کیونکہ اس کو اپنی عزت نفس کا پتہ ہوتا ہے کہ اپنی عزت کیسے کروانی. وہ موقع ہی نہیں دے گا ایسے کام کا. تو کچھ بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں, وہ موقع ہی نہیں دیں گے. کچھ بچے بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں. جو بھی کیس ہو, اگر مارنا پڑے تو ایسی مار نہیں کہ جس کے مارنے کے بعد کوئی چوٹ کا نشان نظر آئے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ گرم چمٹا مار دیتے ہیں, بعض لوگ کچھ بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, آنکھ پھوڑ دیتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں. یہ سب وحشیانہ طریقے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کسی کو بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا.
چہرہ کس چیز کی علامت ہے؟ بولیے. عزت کی نا. چہرے میں